الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والثناء بالحق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ذوالجلال والاکرام دا بے حد و حساب شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے سانو اچھے کام واسطے دین دیاں گلاں سنن سناون واسطے کچھ دیر کچھ گھڑیاں اتھے بیٹھن دی سنن دی سناون دی توفیق عطا فرمائیے، مہلت عطا فرمائیے۔ انسان نو زندگی وچ جیڑا کوئی ٹائم بھی اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے میسر آ جائے اس نو مہلت سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے سانو سنبھلن دا پھر موقع دے دیتا ہے، یہ اس دا امہال ہے، سانو ڈھیل دیندا ہے۔
ہو سکتا ہے بندہ توبہ کرے، رجوع کرے، کوشش کرے، یہ مہلت ہے۔ اس کم واسطے مہلت دا میسر آونا اللہ دی رحمت ہے، تے ڈھیل تو بے ایماناں نوں بھی دتی رکھدا ہے۔ نملی لہم ان کیدی متین۔ لیکن اچھے کام واسطے ٹائم دا لگ وینا یہ اللہ دی رحمت دی دلیل ہے۔ تساں تشریف لایا ہو، میں تو اس کرسی تے ادھا کھوپیا بیٹھا، پتہ نہیں اگے بہن والے کیویں بیٹھے رہن اتھے، اللہ جاندا میں تو باہیں دے زور تے انج ہو کے اتھا بیٹھا، سیدھی سٹریٹ ایک پھٹا جہا رکھیا کرسی دے اتتے کہ مولوی بالکل سیدھا ہو کے بوے۔ یہ جلے ترائے ول پائے ویندے نا وکھی وچ، یہ ٹھیک نہیں۔ ویسے ہی سستی پیدا ہوتی ہے تے اونج بھی ساہ کڈھن والے بھی جڑا ہے نا بڑا زور لاونا پوندا۔ میں نہ ہونی کے قریب کوئی کول پئی دے، کوئی سدھی ساویں کوئی کرسی تو ودے ہو چ مینوں۔ بہرحال تہاڈا آونا، علماء کرام دا تشریف لے آونا، تانوں سناونا، یہ اللہ دا خاص فضل ہے۔ ہن آخر دے اندر کچھ وقت، کچھ منٹ میرے حصے دے اندر بھی آ گئے، چلو میں بھی اس ثواب والے کام دے اندر حصے دار بن گیا، جی میں لوگ آدھے بھائی شہیداں نام لکھوا لیا، تو اللہ پاک میرا یہ بیٹھنا اور بولنا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اے اورا کرو بھائی، تینوں ایک بار پیچھا کر، مصیبت رو پرا چاہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیدھے سادھے جے جٹ جے بندے ہیں، یہ بلائیاں ساڈے تلے نہ رکھیاں کرو، یہ کراڑی شے ٹھیک ہوندی ہے۔ حسب دستور یعنی قربانی یہ جڑی ہوندی ہے ترائے دہاڑے والا، یہ دے آخری دن نو ہمیشہ یہ رکھ دن پروگرام، غالباً عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عنوان مینوں وہ بھائی اصغر صاحب پہ دس دے ہیں، بھائی اس عنوان تے اسا رکھیا ہے پروگرام۔ یقیناً اگر ایہی عنوان ہے تو تساں اس عنوان تے پہلے بھی علماء کرام دے بیانات یقیناً سن چکے ہو سو۔ ہن میں بھی تھوڑا جہا اسی عنوان تے کرنا ہے، البتہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی۔ مولانا نصر اللہ طاہری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں دا اپنا انداز ہے، مولانا قاری سلیمان صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں دا اپنا انداز ہے۔ قرآن تو سارے واسطے یہ ہکو ہے نا، صرف سمجھاون دا انداز اور الفاظ دا انتخاب ہر کسی دا اپنا اپنا ہوندا ہے۔ گل ہکا ہوندی ہے، صرف طریقے مختلف ہوندے، تا توجہ طریقے تے نہیں رکھیندی، گل تے رکھیندی ہے، یہ کہ نہیں؟ ایک بندہ بغیر سر دے سمجھائے گل تو وہ ہے، دوسرا بندہ سر نال سمجھائے تو گل بات بھی وہ ہے۔ بس تھوڑی جی لوگوں دی طبیعت، سنن والوں دی طبیعت اور مزاج دا فرق ہوتا ہے، انہوں نے کدیں چس آتی کدیں نہیں آتی، طبیعتیں چونکہ بگڑ گئی ہیں، فساد مزاج دے اندر بہت سارے آ گئے، لوگ دن جب تک سر نہ لگے تو بادشاہ مولوی اور تو کچھ کیتا ہی کوئی نہیں، یہ سر لگ ونجے تا دن آج تو بادشاہ بننے ٹھپ چھوڑے سے۔ اس واسطے انہاں چیزاں در توجہ کرن دی بجائے تساں اس گل در توجہ کیتی کرو کہ آنکھن والا آدھا کے پیا۔
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت مقدسہ دے بے شمار پہلو ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب تو بڑا جڑا پہلو ہے ماں بہل امتیاز تے نمایاں او عظمت مصطفیٰ دا اے عنوان ہے کہ مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آ کے حق تے باطل دے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اس تو پہلے اے فرق ہویا، صدیاں گزر گئیاں، عیسیٰ علیہ السلام دے اٹھ جاون تو بعد آپ دی رفع جسمانی زندہ صحیح سالم اللہ اٹھا کے لے گیا۔ وہ بھی میں اج مسئلہ کرنا کیونکہ تساں میرے تے کوڑ مرندے نہ دیو کہ مولوی عصمت اللہ وفات عیسیٰ دا قائل ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے بڑی برکت والی یہ وہ ذات جس نے نزل الفرقان، جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے ہے او نصاب جیڑا سچ تے جھوٹ تے حق تے باطل وچ فرق کرن والا ہے۔ کیڑی شے تے اتاریا ہے؟ بیت اللہ دی چھت تے نہیں۔ کیڑی شے تے اتاریا ہے؟ الا عبدہ، او کوئی شے عام شے نہیں، الا عبدہ، او عام عبدن بھی نہیں، او عبد ہی۔ ویسے بھی جدا نکرا مضاف الی المعرفہ ہوئے تو خود دیو معرفہ ہوندہ ہے۔ اللہ عبد ہی، او کوئی عام بندہ نہیں، اللہ نے خاص بندے تے وہ نازل کی تھی۔ سبحان اللہ، یا تو سارے آکھو نہیں تو میں آپ پہ آنکھ لے جاؤں۔ دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا جس ویلے چیلنج دیتا ہا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، نبی بندے تا ہوندے لیکن عام بندے نہیں ہوندے، اللہ دے خاص بندے ہوندے۔ فرمایا علی عبدہ، اور نازل کرن دی لیکون للعالمین نذیرا۔ اے جڑی غرض ہے اگے کہیں نبی واسطے بیان نہیں ہوئی، اپنی قوم واسطے، اپنے علاقے واسطے، مگر اس رسول دے بارے اللہ دا للعالمین نذیرا، یہ پوری کائنات واسطے نذیر بن کے۔ اور فرمایا اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور حق انج ادا کیتا کہ سنن والے خود گواہی دیتی کہ جناب واقعتاً تسا پیغام نو پوری طرح پہنچا دیتا ہے۔ سامعین مزاجاں والے ہوندے، ہک جماعت دے رکن ہون دے باوجود طبیعتاں مختلف ہوندیاں کہ نہیں، لیکن اے عام جماعت نہیں، اے محمد دی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں دے دل بھی ہکو جین، زبانہ بھی ہکو جین، کیونکہ تربیت کرن والا بے عیب تے بے مثال بھی کیتن، بلکہ مختلف قسم دے نام بھی دھریں دے رہے، صرف پتھر نہیں مار دے رہے، مختلف نام ہی رکھ دے رہے۔
کدے کوئی نہ کدے کوئی نہ کدے کئی گل کدے کوئی گل ایک نہ دوئے دے خلاف مطلب کدے تا آکھنا جادوگر ہے تے کدا آکھنا چا خود مجنون ہے نعوذ باللہ یہ دو میں گلاں آپس رل دیاں کدی شاعر کدی شاعر نعوذ باللہ کدی صحابی آج ہی نہیں لوگا تے کدی گستاخ رسول کدی یہ جی ولی نہیں بنتا کدی یہ جی وہابی کدی پیرن نہیں بنتا مختلف بکواساں کرتے نہیں لوگ ہوں تو چپ کیوں بیٹھے ہو چلو چپ کیتی رکھو سیر تماری رکھو پتہ نہیں کتنے دمبے بکرے چھترے کھا کے آئے بیٹھے ہو تو دنیا چی کاشا چھوڑی نہیں انسانہ اللہ اکبر اعتراض ہوندے رہے کرن والے اعتراض انکار تردیداں بےہودہ الزامات بہتانات لاؤن والے لاندے رہے مگر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر دے رہے یہ ہٹ کے بندہ کسے دے جواب دیون کھلو جائے پھر اپنا مشن تو رک گیا کہ نہیں ہاں کسے معقول اعتراض دا جواب تو دیتا ہے اللہ نے قرآن دے اندر خود نازل کر دیتا ہے جتھے ہی کوئی ایسا اعتراض آیا ہے جے دا جواب بندا ہے محض بکواس نہیں سوال ہے وہ دا خود اللہ نے جواب اللہ فرمایا اے میرا کام ہے تسا میرا کام کرو تواڈے تے لگن والے الزامات دا دفاع اے کرنا میرا کام ہے اللہ اکبر اس ویلے کام ٹریا اس لیے ان پڑھیاں نو ہی پریشانی ہوئی تے پڑھیاں لکھیاں نو بھی ہوئی پڑھیاں نو اس گلو ہوئی بھئی دھاڑیو ساڈے پیو دادے دا دین گیا پڑھیاں لکھیاں نو اس گلو ہوئی کہ ساڈیاں گدیاں تے دکاناں تے مرید تے گاہک گئے مولویاں دا ایو رولا ہوندا نا یہ ایک دوے نو نہیں پچائیندے برداشت کریں دے سب تو زیادہ حسد ہوندہ ہے کیونکہ انہاں لوگاں کو منگ کے کھاونا ہوندہ ہے انہاں دا گاہک ترٹ ونجے انہاں دیاں منجیاں موتیاں ہوئی دیاں اس واسطے اے سچ نو جھوٹ بنائی رکھسن جھوٹ نو سچ آکی رکھسن دوے نو برداشت نہ کرے سن مطا کوئی ادھر متوجہ ہوندہ ہوئے مطا جیڑا سال تو بعد مینو لاکھ 1.5 لاکھ مدرسے واسطے دیندہ مطا انہوں دیندہ ہوئے یہ مصیبت ہوندی منو ان جتنے گندے کرتوت یہودیاں دے اندر پائے ویدے آن اہل کتاب دے اندر سارے آج دے انہا بدتیاں مشرک مولویاں دے اندر پائے ویدے اہل توحید تا سبحان اللہ یہ تا ہیرے ہوندے جس دور دے اندر ہی ہونے نہ تا قدر کرنی چاہی دیئے تے اللہ سارے توحیدیاں نو جویں عقیدہ ستھرا دیتا ہے انہیں سنت تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے بھئی عقیدہ بھی توحید والا ہوئے تے عمل بھی عظمت مصطفیٰ دا عملی اعتراف کرنا بھئی تیرے چہرے دے اتے بھی سنت دا نور ہوئے تیرے وجود دے اتے بھی تیرے اعمال دے اندر بھی تیرے کردار دے اندر بھی تیری سیرت دے اندر بھی تیرے معاملات دے اندر بھی تیرے لین دین دے اندر بھی ساری سنت ثابتہ چھائی ہوئے دل دے اندر توحید ہوئے اور اعمال دے اتے چھاپ تے مہر لگی ہوئے سنت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی توحید خارجیاں دے وچ بھی آئی معتزلہ بھی بڑے موحد گزرے لیکن خالی توحید نہیں چاہی دی او توحید چاہی دیئے جنہوں پانی سنت نال لایا جائے سارے آنکھوں نے کوئی سبحان اللہ سنت ہونی چاہی دی بازے بڑی بات قسمتی لوگ سنت رکھا کے وقت کو ترا چھوڑیں دیں یہ بڑی مصیبت ہوندی ہے اسانو آپ بھی وقت جاکا آندہ بھی یہ مسئلہ کرائیں یا نہ کرائیں اللہ اکبر چلو اشارے کی نائے نالی بندہ کیویں کار تا چھوڑے دا نا اپنے مغرو تا اے تا نہ بھائی دین چھپا گیا اتمام حجت واسطے کہ سنت دا مذاق نہ بناؤ من استہزاء بسنت رسول اللہ اگلا فتوان میں نہیں دسیں دا تن تیری صاحب بری دسیں یہ جڑا نبی دی سنت دا مذاق بنائے او دا کیا حکم ہے قول نال بنائے چاہے فعل نال بنائے عظمت مصطفیٰ مننی ہے
تے اس نو دل نال بھی منو، جسم و جان نال بھی منو۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حق تے باطل دا فرق ہونا ہے اس کتاب دے نال ہونا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیان فرما رہے ہیں۔ بالآخر اللہ نے اعلان بھی فرما دیتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے ویلے تنو پیغام پہنچاون دا سا حکم دیتا ہے، فرمایا یا ایھا الرسول، رسول صاحب رسالت نو آکھیا ویندا ہے۔ رسالت دا معنی پیغام ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اساں تے او پیغام پہنچاون والے آ، ساڈا پیغام پہنچائی رکھ۔ کہیں دا پیغام پہنچائی رکھ۔ اللہ فرماندا ہے، سبحان اللہ، ویسے تو قرآن پتلا ہی ہوئے تو دا بڑا وزن ہے، لیکن جڑے حولے پیان او چال ہے نے تے بھارا رکھی گئے ہوئی تھائیں۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الرسول بلغ، او میرا سنیا پہنچاون والیا، میرا پیغام سناون والیا، تساں کے کرنا ہے؟ بلغ، جڑا پیغام میں دیتا ہے اس نو اگا پہنچائی آؤ۔ اگر نہ پہنچایا فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ول ساڈا پیغام تے پیچھے رہ گیا میرے پاک پیغمبر۔ رسول رسالت والا، رسول رسالت لائے کے، پیغام لائے کے اگا لوگاں نو اللہ دا پیغام سناون والا، جڑے ویلے پیغام سنایا ہے اللہ فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک۔ ہون جڑے ویلے رسالت دے مقام دا تذکرہ ہے، ہون ماضی دے سیغے نال اللہ پہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر رسالت والا تانوں تاج پواون والا کام تا پہلے دا ہو چکا ہے۔ اساں تانوں پہلے دا یہ پیغام دیون لگے آئے، تانوں رسول بنا چکے آئے، تانوں صاحب رسالت بنا چکے آئے۔ تساں او جڑا پیغام ہے پہنچا رہے ہو، پہنچا رہے ہو، لہذا مقام مدد آ گیا ہے۔ اور تاری تعریف بھی نال پہ کرنے آئے میرا پاک پیغمبر، جیڑا پیغام اساں دیتا تساں انہوں پہنچا رہے ہو، لہذا اساں تانوں کے پیانے آئے، کچھ اور القاب بھی نال دیں دے پیانے۔ پہلا لقب رسول اللہ دیتا اور النبی دے الفاظ دے نال اگا مزید وضاحت مقام مددی ہو رہی۔ میں سمجھاونا اے چانا کائنات والے ہو، میں اپنے پیغمبر نو رسول بھی آکھیا ہے، میں اپنے پیغمبر نو نبی بھی آکھیا ہے، حالانکہ پہلے جتنے نبی آئے رسول آئے، جڑا رسول ہوندا اللہ فرماندا ہے اوتا نال نبی خود بخود ہوندا ہے جو خبراں دیندا ہے، مگر ہر نبی رسول کوئی نہیں ہوندا، عموم خصوص من وجہ دا فرق ہوندا ہے۔ مگر جڑے ویلے محمد رسول اللہ دا مقام آیا ہے، اللہ فرماندا ہے میں رسالت والا بھی بنایا ہے تے نبوت والا بھی بنا۔ اے میرے پاک پیغمبر ان ارسلناک شاہدن، اساں جڑا تانوں رسول بنا کے بھیجا ہے او دا پہلے والے دے اندر اساں مقام وصف بیان کرنے آئے، تانوں اساں شاہدن اپنی توحید تے وحدت والے مذہب دا گواہ بنا کے بھیجے۔ کائنات دے اندر اس وقت دنیا دے اندر جتنے مذہب موجود ہیں تے دھڑے تے فرقے موجود ہیں،
ہر کوئی اپنے اپنے تھڑیاں دیا گواہیاں دیون واسطے حاضر کھڑا ہونا ہے. کوئی قبراں دی پوجا کر رہا ہے او دے بھی گواہ مل ویسن. کوئی بتاں دی پوجا کر رہا ہے او دیاں تائیدہ کرن والے گواہ بھی مل جان گے. کوئی میاں غیر اللہ دے اگے جھولیاں پھیلا رہا ہے. کوئی کہنو غائبانہ عادتاً ما فوق اللہ جانے والا من کے سڑیندہ پیا ہے. او دیاں گواہیاں دیون والے بھی موجود ہو سن. مگر ایک میری توحید ہی ہو جائیے انج طرح دی لوارث ہو گئی ہے جو او دیاں تائیدہ کرن والے گواہ موجود نہیں. لہذا میرے پاک پیغمبر ارسلناک شاہدا، اللہ نے آپ گواہی دیتی ہے انہو لا الہ الا ہو. کائنات دے اندر کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑیاں بناون والا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی دے بیڑے تارن والا نہیں، کوئی دھیاں تے پتر دیون والا نہیں سوا اس دے کائنات دے اندر اور کوئی نہیں. اے گواہی اللہ دے، اللہ بھی دے رہے ہیں، والملائکۃ تے نال فرشتے بھی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، تے انصاف دوتے رہن والے اہل علم سارے اے بھی گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ہوا. سن لے سنن والے میرے علاوہ اور کائنات دے اندر الہ کوئی نہیں. تے میں کی ہو جیا الہ العزیز الحکیم، میں بڑا زبردستاں، بڑیاں دنائیاں تے حکمتاں نال کم کرن والا. میں ایڈا زبردستاں جیڑے کم دنیا نو حیرانی دے اندر پاون والے میرے واسطے بڑے آسان ہوندے ہیں. ایڈا زبردستاں جیڑے کام دنیا نو خلاف قانون نظر آویں میں او کام بھی کر لیندہ نا، کیونکہ میں العزیز الحکیم، میں زبردست بھی ہاں تے نال دنائی والا بھی ہاں. میں کام بھی کرے نا، زور بھی کھائندہ نا، نال دنائیاں بھی نال بھی کھائنا، او دیاں حکمتاں بھی نال ہوں دیاں انہیں میں زور نہیں دکھائندہ نا. جدہ میں عزیز حکیم علی صفت دا اظہار کرے نا حالہ ہی رکھیا ہے. ایو 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 تو انہوں جنہوں نیندر آئی ہے تو سا سیڈ تے ہو کہ کو لازہ کھائیں لگو اتھے نہ سمو کیونکہ باقی دوتے نوست پندی تو سا اتھے ملک ذوالفقار دے ڈیرے تے گھر اتھے وہیں کے ادھر مینوں تو فرق کوئی نہیں پندہ. تو سا ایک دو دو کر کے کوئی شوگر والے اٹھین دے رہے بھائی پیشاب انہوں نے تنگ کریں دا اٹھین دے رہو تو میں پریشانی کوئی نہیں ہوندی. لیکن گالے دویاں سنن والے تے سنن سمجھنے خلل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایک بار جائے اٹھی بنا اٹھی لو کوئی ٹینشن مسئلہ کوئی نہیں. تو سجی اتھے دو بیٹھے رہا سنا میں گل تو کر کے بنی جڑے لے اباسی آوے منہ دے کو ہاتھ دیتا کرو خدا دے بندے ہو میں نے اپنی گل بے جناب سارے بزرگان دی گلہ ولیٹ کے ایک پاسے چا رکھیاں سے تے آتا ہے آؤ ہون ہکا گل چلنی ہے میرے رب دی کلام چلنی ہے اسے دا فرمان چلنا ہے. دنیا دے اندر جڑے ویلے ہون میرے رب دا سنے آ گیا ہے، میرے رب دا کلام آ گیا ہے، میرے رب دا پیغام آ گیا ہے، میرے رب دا اعلان آ گیا ہے. جڑے ویلے ادا دیتا یا توحید تے سنت دی عظمت دا عنوان آ گیا ہے اس ویلے والمیاں اور کہیں دی دکان چلنی کوئی نہیں، سورج دے سامنے موم بتی بلنی کوئی نہیں. جڑے ویلے کائن رہبر تے امام تے مرشد تے ہادی الکل آ گیا ہے ہن مولویاں دیاں گدیاں چلنیاں کوئی نہیں. ہن میاں انہاں پیراں فقیراں دے سجادے نشیناں دیاں گلاں انہاں دے فتوے چلنے کوئی نہیں. ہن بابے والیاں گلاں بھول جاؤ او میاں ہن دکاناں بند کر دیو تے اپنی سیٹاں سٹیجاں کنج لو. اللہ دا برہان آ گیا ہے. یا برہان من ربکم وانزلنا
فرماندا ہے ذرا تکڑے ہو جاؤ، ذرا بیدار ہو جاؤ، اپنے کناں دے نال اپنے دلاں دیاں کھڑکیاں بھی کھول لو۔ اللہ فرماندا ہے حق آ گیا ہے تے حق نو سناون والا بھی آ گیا ہے۔ اللہ آدھا ہے میں نبی نو بھیجیا ہے وہی حق والا ہے، میں کتاب بھیجی ہے وہی حق والی ہے۔ اللہ آدھا ہے نا مویا میں نو لمحہ کر دے سوتھاں حد ہو گئی ہے بھائی۔ اللہ اکبر، گل اجا ٹوری نہیں تو انہوں ہونے سوکھا میں لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ فرمایا اللہ فرماندہ سن لو سنن والے ہو، آ گیا سناون والا، لے لو لون والے ہو، آ گیا دیون والا، اور رک جاؤ رکن والو، آ گیا نہیں روکن والا، او سمجھ لو او سمجھ لو او سکھ لو۔ کائنات دا انما بعثت معلما، کائنات دا استاد آ گیا نے۔ اے او استاد آیا ہے جیڑا دنیا دے وچوں کہیں کولو پڑھیا نہیں، جیڑا دنیا دے وچوں اس کوئی استاد پڑھیا نہیں، یہ کہیں دے کولو ایک لفظ بھی سمجھیا تے سکھیا نہیں۔ اللہ فرماندا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ میرا پاک پیغمبر جڑے ویلے اساں آپ تانوں سکھاون والے ہیں، ول تساں کہیں دے بھلاون نال بھل کوئی نہیں۔ ماشاء اللہ، جڑا کچھ میں آپ چاہواں میں آپ بھلا دیواں، مگر میرا پڑھایا ہویا سبق کہیں مولوی تے کہیں پیر دی وجہ نالو تساں بھول سکدے کوئی نہیں۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اللہ بلائے تو بلائے، سبحان اللہ۔ ہمیشہ غریباں نو غریباں دا احساس ہوندا نہیں نہیں نہیں، اللہ آپ سنوا دیندا ہے تاکہ فجر دی کہیں دی نماز قضا ہوئے تے انہوں پتہ لگے کہ ادھ وچ سنت مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے بھیرا آگے نا لیلۃ التعریس، تو جواب کے دیتا ہاں جائیں آکھے آئی کہ میں انا اقلعکم باللیل، میں راتی جناب پارا دے سانتے سہیں گیا، وہ کون آن؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے ویلے آپ نے پوچھا اے نا ماں کول تلبار ہے جڑے راتی ذمہ لیا یا جی میں جگئی ساں، او کدے گئی گل؟ تو سگو کیا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے تواڈی روح نو ڈکی رکھیا اسے میری روح نو ہی ڈکی۔ جگاون تے سواون والا کون ہے؟ اصحاب کہف کتنا عرصہ سوتے، اپنیاں لکھائیاں چھڑ دیو۔ اللہ اکبر، پہلی دعوت پہلی گل پہ کرنے آئے تو ناراض کیوں پہ ہوندے ہو؟ پڑھے لکھے ہو، اللہ دے پاک پیغمبر پہ فرمان دین کے دی مشترکہ میں دعوت دے رہے ہیں، اے دن در ناراضگی اللہ کم بھی کوئی نہیں۔ یا کتاب، ساؤنڈ والے میں آ کے ساؤنڈ والا کون ہے؟ تسا تو سر کیوں مرے دیو گے؟ تسا ساؤنڈ دی آواز ٹھیک کرنی ہوندی، اگو ہٹ باؤ انہوں مار دیو اتھے۔ سبحان اللہ، تا اللہ کے پہ اعلان ہوتا ہے یا اہل الکتاب، جٹاں دی گل تے سن لئی، حسبنا ما وجدنا، او اللہ تے سدھیا کہ کوئی کتاب شتاب کوئی نہیں جی، ساڈے تے پیو دادے جڑے ہن نا وَتِيَتَفَعْتُوا بِآبَائِنَا، انہاں دی وچوں کہیں نو اٹھا کے لایا قبر وچوں، او سانو آکھے جو سچ پیادت وت من لے ساں، کیڑی بدھو قوم۔ اچھا بھائی چلو مولویوں کو پوچھئے، یا اہل الکتاب، او کتاب پڑھن پڑھاون والے ہو، سنن سناون والے ہو، کتاب دے فتوے لوگاں اے جڑی کتاب تو دے کولے، اس کتاب دے اندر بھی کم از کم تواڈی تحریف کو لو بچے ہویا اے مسئلہ تے ضرور موجود ہونا ہے، جڑے مسئلے دی دعوت میں دے رہا کائنات دے اندر۔ اللہ فرماندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر اعلان پہ فرماندے ہیں یا
کتاب تے تہاڈی دوہاں دی کتاب دی مشترکہ گل ہے جڑی ساڈے مذہب دے اندر بھی موجود ہے تہاڈے مذہب دے اندر بھی موجود ہے، یعنی لا الہ الا اللہ والا کلمہ تساں بھی پڑھ دے رہندے ہو، اساں بھی لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھنے آئے، اگو اپنے اپنے رسول دی رسالت دا اقرار والا جملہ حصہ ہوندا ہے۔ پہلا جڑا حصہ ہے توحید والا او تا ساڈا تے تہاڈا سانجا چلے آ رہا ہے، کیونکہ پہلا جڑا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اے تا سارے نبیاں دی شریعت دے اندر سانجا چلے آ رہا ہے، لہذا ایڈی دعوت تا مان لو کم از کم وال اگلیاں گلاں بعد دے اندر نال نال تانوں پہلی گل نہ مرادو اللہ دی کتاب